آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے ذوالفقار نے، جو کہ لودھرا پاکستان میں رہتے ہیں۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آج سے کچھ دن پہلے کی کہانی ہے۔ میرے بیوی بچے اپنے ننہال رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے، یعنی کہ میری جو مسز ہیں وہ اپنی امی کے گھر گئی ہوئی تھی، اور میں بھی میرے جو بچے تھے وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے، اور میں بالکل اپنے گھر پہ اکیلا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی یہ چیز شیئر کی ہے کہ ادھر جو گھر بنے ہوئے ہیں، لودھرا سے آگے جو ایک گاؤں ہے، ادھر جو گھروں میں رہنے کا جگہ کچھ اس طریقے سے ہے، رہنے کے طریقے کہ وہاں پہ چاروں طرف دیواریں نہیں ہوتی، صرف سائڈ پہ ایک دیوار ہوتی ہے، اور باقی پیچھے سے بھی اوپن ہوتا ہے اور فرنٹ سے بھی سب اوپن ہوتا ہے۔ یہ جو کہانی ہے یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، جو کہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے۔ میں اپنے گھر سو رہا تھا اور رات کا ٹائم تھا۔ رات کے ٹائم اچانک سے مجھے یوں لگا جو میرے روم کا دروازہ ہے، یعنی کہ آگے سے بھی سب اوپن ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، مین ڈور نہیں ہے، اور پیچھے سے بھی سب اوپن ہے، فصلیں، کھیت کھلیان سب کچھ نظر آتا ہے، کوئی بھی آ جا سکتا ہے۔ تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے روم کے دروازے کو نوک کر رہا ہو۔ مجھے بڑی تعجب ہوا، میں نے موبائل سے ٹائم دیکھا تو جو ٹائم تھا وہ رات کے 2:30-3 کے درمیان کا تھا۔ میں نے اٹھ کے دروازہ کھولا، تو جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ ان دنوں میں جو دھند ہے وہ کافی کم ہے، تو سامنے جو بھی ہو وہ واضح نظر آ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازے کو بند کر لیا اور میں لیٹ گیا۔ میں نے اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے کہا شاید کوئی بلی یا کتا کچھ ایسی کوئی چیز ہوگی جس نے دروازے پہ ہاتھ مار دیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میرے دروازے پہ، کمرے کے دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ اب میں نے اس کی دفعہ میں نے اپنا دروازہ نہیں کھولا، ساتھ ونڈو بنی ہوئی تھی، میں نے ونڈو کو کھولا اور پوچھا کہ کون ہے، کون بار بار مجھے اس ٹائم پہ تنگ کر رہا ہے۔ تو ایک عورت کے کہکے لگانے کی آواز آئی۔ میں بہت ڈر گیا اور میں نے جلدی سے ونڈو کو بند کر دیا، اور میں نے اندر آ کر دیکھا تو تہجد کا ٹائم ہو چکا تھا، 3:30 ہو چکے تھے۔ میں نے تہجد کی نماز کے لیے اب وضو کرنے کے لیے باہر جانا تھا۔ ہم لوگوں کے گھر کے ارد گرد 4 سے 5 گھر ہیں جن کے لیے ایک ہی وہاں سامنے ایک نل کا سسٹم ہے، یعنی کہ موٹر تو ہم لوگوں کی ہے۔ اب اتنی رات کو موٹر چلانے تھوڑا دور جانا پڑتا تھا، اور ہم سب وہ 4 سے 5 گھر ایک ہی موٹر کا کنیکشن یوز کرتے تھے۔ میں نے کہا میں نلکے کی طرف جاؤں گا تو نہ جانے یہ کیا مخلوق ہے، کیونکہ کھلی جگہ ہیں، کھلی سڑکیں ہیں، یہاں پہ ایسی مخلوق آ جاتی ہیں۔ میں نے اب کہا کہ مجھے اللہ کا نام لینا ہے، مجھے ڈرنا نہیں ہے، میں وضو کے لیے چاہتا ہوں۔ میں وضو کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی میں وضو کے لیے گیا، وہاں پہ مجھے کچھ بھی ایسا محسوس نہیں ہوا۔ میں کلمہ شریف پڑھ رہا تھا۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے میں نے نلکے کو چلایا، اور میں نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے وضو کیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو مجھے تنگ کری ہے۔ جیسے میں وضو کر کے اپنے روم کے دروازے کے پاس پہنچا تو دوبارہ سے مجھے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی، اور وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ اس نے باقاعدہ میرا نام لیا اور کہا کہ ذوالفقار کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ہم لوگوں کے گھر کے باہر چاروں طرف پہ بہت گھنے درخت ہیں۔ ان درختوں کے اوپر واضح مجھے روشنی محسوس ہوئی، اور وہ روشنی جب میں نے دیکھی تو وہاں ایک عورت تھی، اور وہ عورت بالکل میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اندر آیا اور میں نے روم کو لاک لگا لیا۔ اس کے بعد فجر کی اذانوں سے پہلے تک دستک ہوتی رہی مسلسل، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح۔ میں نے دروازے کو اوپن نہیں کیا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ کوئی شیطانی جنات جنہوں نے مجھے اکیلا دیکھ لیا اور وہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ یہ کہانی بھیجی تھی مجھے لودھرا سے ذوالفقار نے، بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے سرگودا سے ام کلثوم نے۔ ام کلثوم کہتی ہیں ان کی جو نند ہیں ان کے اوپر اب سے نہیں بچپن سے ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ ان کی شادی سے پہلے وہ ایک جو کہ بنے ہوتے ہیں لسنرز، جن پہ ہم لوگ فصلوں پہ، زمینوں پہ جاتے ہیں تو
ایک سائڈ پہ ایسی سی جگہ بنی ہوتی ہے جس میں پانی وغیرہ ہوتا ہے فصلوں کو دینے کے لیے، وہاں پہ وہ نہانے کے لیے گئی تھی، اور ان کے اوپر گھنی ڈھیر ساری درختوں کی چھاؤں تھی۔ اس جگہ سے ان کے اوپر ایک چڑیل کا بسیرا ہو گیا، اور وہ چڑیل ان کے اندر تب سے آتی ہے، اور اب ان کی ایج 55 ایئرس اولڈ ہے۔ ابھی بھی وہ جو چڑیل ہے وہ ان کے اندر آتی ہے۔ میں اکثر جب ان کو ملنے کے لیے جاتی ہوں اپنی نند کو، میرے ہسبینڈ مجھے لے کے جاتے ہیں، تو اکثر ان کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے دورے کی۔ ان کی حالت جب سویر بیمار ہو جاتی ہے تو ہم لوگ ان کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس بار جب میں ان کو پوچھنے کے لیے گئی تو ان کی حالت بہت خراب تھی، اور ان کے اندر اس چیز کی حاضری ہوئی ہوئی تھی۔ میں نماز پڑھ کر آ کر بیٹھی ہوں اور میرے ہسبینڈ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ جو چیز تھی بڑے خوفناک لہجے میں میری نند کے اندر ہنسنے لگ گئی۔ ان کی آنکھیں بہت عجیب ہو جاتی ہیں اس ٹائم پہ، اور ان کو عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی ایک چھوٹی سی بچی کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتی ہیں، جیسے ایک بچی بول رہی ہو، اور کبھی وہ ایک بوڑھی عورت بن جاتی ہیں۔ اس دفعہ میں ان کے پاس بیٹھی تو وہ مجھے کہتی ہیں، کلثوم تو میری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں نہایت، ان کی آنکھوں کے اندر ایک شیطانی پن تھا، ان کی آنکھوں کے اندر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نہیں کوئی شیطان ہے۔ ان کی آنکھیں بہت سرخ لال ہوئی ہوئی تھیں۔ اچانک سے وہ بوڑھی اماں کی طرح مجھے کہنے لگیں، بیٹا میری طرف دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ اور ان کی آواز بالکل ایک بوڑھی عورت کی تشبیہ دینے لگی۔ میں خاموش یہ دیکھ رہی تھی تو وہ بہت زور سے ہنسی اور ایک بچی کی آواز میں بات کرنے لگی کہ آنٹی کلثوم آپ کیسی ہیں؟ یہ سارا منظر میں نے بہت عرصے کے بعد ان کا دیکھا۔ آج سے پہلے صرف میں نے سنا تھا کہ ان کے اندر یہ چیز آ کر ایسی حرکتیں کرتی ہیں، ان کو اکثر دورہ پڑتا ہے، لیکن جب ان کو یہ دورہ پڑتا ہے تو میں ان کے پاس زیادہ تر نہیں ہوتی۔ بائی چانس ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ان کو پوچھنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میں نے جب ان کی شکل دیکھی، ان کا چہرہ، ان کے دانت بہت عجیب لگ رہے تھے، میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مجھے گھر لے گئے۔ اس کے بعد ایک دفعہ میری نند ہم لوگوں کے گھر آئی ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کے گھر بڑا گوشت بن رہا تھا، یعنی کہ ہم لوگوں کے گھر بیف کے کچھ سالن وغیرہ ہم لوگ بنا رہے تھے۔ تو میری نند کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، وہ اونچا اونچا رونے لگی اور رو کر کہتی ہیں کہ دو مجھے یہ کچا گوشت، میں یہ کچا گوشت کھانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میرے ہاتھ سے باقاعدہ اس کچے گوشت کا شاپر کھینچ لیا، اور کھینچ کے وہ اس کو بڑے عجیب و غریب لہجے سے سوری طریقے سے کھانے لگی۔ میں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں کچن سے بھاگتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی، اور میں نے اپنے روم کو لاک لگا لیا۔ اور کلثوم کہتی ہیں کہ میں آپ کے سبھی سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، خدارا ایسی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کریں، یہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور جب یہ کسی پہ حاوی ہو جاتی ہیں، کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ جان نہیں چھوڑتی۔ میری نند کو بہت سے عاملین کے پاس لے جایا گیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر چڑیل کا یعنی بسیرا ہو جائے، چڑیل اس شخص کو اپنے وش میں لے لے، اس کو کنٹرول کر لے، تو پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ ہاں، مگر تعویذوں سے، اگر آپ تعویذوں کا ریگولر یوز کریں گے تو یہ آپ کے اوپر دورے کی کیفیت کم کر دے گی، لیکن یہ مسلسل آپ کے جسم کے اندر رہے گی، آپ کی زندگی بھر جان نہیں چھوڑے گی۔ چڑیل جب کسی کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے، کسی کے اندر آنا شروع کر دیتی ہے، تو اس شخص کو تعویذوں کے ذریعے کم ضرور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی رہتی ہے۔ یہ کہانی کلثوم نے میرے ساتھ شیئر کی، سرگودا سے بہت شکریہ کلثوم۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے رومیسا نے۔ رومیسا کہتی ہیں کہ میں اپنے ماموں کے ساتھ اپنے چھت پہ گئی تھی۔ میرے ماموں نے اسٹور روم سے کچھ چیزیں نکالنی تھی۔ یہ 2020 ستمبر کی بات ہے، اور میں جب اپنے ماموں کے ساتھ اوپر گئی، اچانک میں نے کیا دیکھا چھت پہ، کہ ہم لوگوں کے سامنے والے چھت پہ ایک بہت بڑا روشنی کا گولا، کبھی وہ حرکت کرتا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ والوں کی چھت پہ آ رہا ہے، کبھی ان کی ساتھ والوں کی چھت پہ گردش کرتا، گھومتا، چکر لگاتا پھر رہا ہے، اور پھر اچانک سے وہ ہم لوگوں کے تھوڑا دور کر کے ایک گھر ہے،
اس گھر کے جو اوپر روم بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان رومز میں وہ لوگ نہیں رہتے، وہ روم غیر آباد ہیں، ان کے ایک سٹور ہے، یعنی کہ جس کو ہم روشن دان بولتے ہیں، اس کے اندر وہ روشنی کا گولا جا کر غائب ہو گیا۔ وہ خاصا بڑا روشنی کا گولا تھا۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کہانی تھی رومیسا کی، جو انہوں نے فیصل آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آج کا ایک اور چھوٹا سا خوفناک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ رباب نے شیئر کیا ہے۔ رباب کہتی ہیں کہ کچھ عرصے پہلے سے میری جو بیٹی ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ واک کرنے کے لیے جاتی تھی، اور کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ ایک جو درخت تھا، تو انہوں نے جب وہ تھک جاتی تھیں تو وہ ادھر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ جو میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اچانک سے وہ جب اس درخت کے نیچے بیٹھی اور گھر آئی تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس کو کبھی بھی درد نہیں ہوئی۔ اس کی ایج 14 سے 15 سال ہے۔ اتنی شدید درد ہونے لگی کہ وہ رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ ماما، میرے جو دماغ کی نسیں ہیں یہ بلاسٹ ہو جائیں گی، مجھے بہت شدید پین ہے۔ اتنی حالت خراب ہوئی کہ اسکول جانا بھی چھوڑ گئی۔ ہم اس کو میڈیسن دیتے تھے تو اس کو کسی چیز سے بھی آرام نہیں آتا تھا۔ ہم نے ڈاکٹر سے اس کی آئی سائٹ کو چیک کروایا تو وہ بھی بالکل پرفیکٹ تھی، ہر چیز پرفیکٹ تھی، تو پھر اس کو سر میں درد کیوں ہوتا تھا؟ کسی اللہ والے سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ اس کے اوپر تو نہیں، لیکن اس کے دماغ کو کسی غائبی جنی نے، یعنی کہ غیر مرئی مخلوق جنی نے اپنے وش میں کیا۔ رباب کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی اب جو حالت وہ اس طرح ہو جاتی ہے کہ وہ خاموش ہو جاتی ہیں، ان کی جو آنکھیں وہ ایک جگہ دیکھنے لگ جاتی ہیں، اور ایک جگہ دیکھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں اپنی بیٹی کو کافی پیروں کے پاس لے کر گئی ہوں، کافی تعویذ یوز کروائے ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی تھی رباب کی، جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہارون آباد سے۔ بہت شکریہ رباب اپنی کہانی بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی 5ویں سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا وقاص احمد نے، جو کہ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں اور لسنر بھی ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آزاد کشمیر کی ہے۔ وہاں پہ ایک شخص نے اپنے گھر کو دوبارہ سے بنانا تھا، رینیو کرنا تھا، تو اس شخص نے ڈھیر ساری بھینسیں اور بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو کچھ دن کے لیے ان کے ننھیال بھیج دیا، اور خود اس نے کہا کہ جیسے میں یہ گھر کی تعمیر مکمل کر لوں گا تو تم لوگ واپس آ جانا۔ اس کام کے لیے اس کو ٹوٹل 15 سے 20 دن چاہیے تھے۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک جگہ کچھ لوگ رہنے والے تھے وہاں کے، ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے آپ کا یہ جو بھینسوں کا باندھنے والی جگہ ہے یہ چاہیے۔ انہوں نے اس شخص کو بنا پیسوں کے 1 ماہ کے لیے وہ جگہ دے دی اور کہا کہ تم اپنی بھینسیں اور بکریاں ادھر باندھ سکتے ہو۔ اس جگہ پہ ساتھ ہی ایک چھوٹا سا روم تھا اور اس روم میں رہتا تھا۔ میں سارا دن مزدوروں سے اپنے گھر کی تعمیرات کا کام کرواتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، اور رات کو ادھر آ کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن میں سو رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے میری بکری ہے وہ اونچا اونچا عجیب سی آوازیں نکال رہی ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس روم سے باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس بکری کا گلا کسی نے بہت وحشیانہ طریقے سے کاٹا ہوا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ڈر گیا اور میں اب حیران تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح اٹھ کے میں نے اس بکری کو خیر پھینک دیا پیچھے فصلوں میں، جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو ٹھیک اگلے دن اسی ٹائم رات کو میری دوسری بکری کی بھی اسی طرح رونے کی آوازیں آنے لگیں، چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اس کو جا کے دیکھا تو اس کے پاس ایک چھوٹے سے قد کی بونی مخلوق کھڑی تھی، جو کہ اس کے گلے کے اوپر چھری رکھی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس مخلوق نے مجھے دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر میرے سامنے بھاگا اور میری ٹانگوں سے نکل کے ادھر سامنے ڈھیر سارے درخت تھے، ان درختوں کے اوپر جا کر چلی گئی، بھاگ گئی، چڑھ گئی اس کے اوپر۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو اس مخلوق کی سرخ لال آنکھیں چمکتی ہوئی مجھے نظر آئیں۔ میں نے صبح اٹھ کے ان کے وہ جو مالکین تھے ان سے بات کی اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے کوئی اس جگہ کے پیسے چارج نہیں کیے، اگر تم ادھر نہیں رہنا چاہتے تم اس جگہ کو چھوڑ جاؤ، ہم نہیں جانتے کہ تمہارے ساتھ یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔
वकास कहते हैं कि उन दिनों में उसकी कई भैंसें भी मर गईं, उसको वो जगह मुफ्त लेने में बहुत भारी पड़ी। फिर उसने उस जगह को छोड़ दिया और उसने अपने घर में ही अपनी भैंसों को और अपनी बकरियों को बांधना शुरू कर दिया। ये कहानी थी वकास अहमद की, जिन्होंने मेरे साथ यूके मैनचेस्टर से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी स्टोरी भेजने के लिए। लिसनर्स, ये थी आज की कुछ स्टोरीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और इनसे आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी बहनों का ख्याल रखें और इनको ऐसी जगहों से जाने से रोकें जो इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकें। अपने भाइयों को भी ऐसी जगहों से जाने से रोकें जो उनके लिए ऐसी तकलीफ़ का बायस बने। और लिसनर्स, आज का अच्छा मैसेज ये है कि हमेशा खुशियाँ बांटें, किसी से हसद ना करें। और हसद करने वाले शख्स का चेहरा हमेशा काला रहता है और जो हसद करता है उसके चेहरे से ही पता लग जाता है कि वो हासदीन है। अल्लाह पाक मुझे और हम सबको ऐसे हासदीन से बचाए और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपने और अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखें, अपने वालदैन से ढेर सारी दुआएं लिया करें। ये दुनिया तब तक खूबसूरत है जब तक इस दुनिया में वालदैन हैं और आपके सगे बहन भाई हैं, क्योंकि सब रिश्ते मिल सकते हैं, ना तो वालदैन दोबारा मिल सकते हैं और ना ही उनमें से पैदा हुई हमारी सगे बहन भाई, हमारे प्यारे रिश्ते हमें कभी मिलेंगे। अपने बहन भाइयों का और अपने वालदैन का ढेर सारा ख्याल रखा करें। अपने बीवी बच्चों से भी बहुत प्यार किया करें। तो लिसनर्स, मेरी आज की अच्छी बात भी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और अगर मेरे चैनल की स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी अपनी स्टोरीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और फेसबुक लिंक जो कि मैंने साथ शेयर किया है उस पर अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।